سب سے پہلے یہ خبر دیکھیے، بجلی سبسڈی ختم، جنوری سے صرف مستحق افراد کو رعایت ملے گی، یعنی وہ مڈل کلاس طبقہ جو کہ کوشش کر کے فریج بند کر کے استری نہ کر کے اور فضول لائٹس اور پنکھے بند کر کے کسی نہ کسی طرح سے 200 یونٹ سے کم یونٹ استعمال کرتا تھا تاکہ جو بجلی کا بل ہے وہ کم آئے، اب یہ سبسڈی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ 200 یونٹ استعمال کریں، اس سے کم کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بل آپ کو ہزاروں روپے میں ہی آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر بھی ہے، مگر وہ صرف سیاستدانوں کے لیے، سپریم کورٹ کے ججز کے لیے اور بڑے بڑے سرکاری افسروں کے لیے کہ ان کو آج بھی اس پینک سچویشن میں بجلی مفت مل رہی ہے۔ پھر حکومت نے دوسرا ایک سٹیپ لیا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، اس پر میں تو کچھ نہیں بولنے کا اختیار رکھتا، جن کے لیے وہ سٹیپ لیا گیا تھا تاجر برادری، ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ کیوں پنجاب کے تاجروں کو، سندھ اور خیبر پختونخوا کے تاجروں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں؟ اس کے بعد ایک ہلکی سی جھلک پنجاب میں عام دہاڑی دار مزدور طبقے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی دیکھ لیں۔ آپ سب جمہوریت کے خیر خواہوں کو مبارک ہو، کل ہی پیٹرول پر 15 روپے بڑھے ہیں اور اب وہ 414 روپے یا 415 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ تو جن صحافیوں کی 150 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہوئے جان جاتی تھی، ان کے گھر ہر دوسرے دن میت ہو جاتی تھی، ان کو عوام کا درد اتنا ستاتا تھا کہ کچھ لوگوں کو تو اس غم میں کینسر بھی ہو گیا تھا، اور وہ ہر روز سینہ پیٹتے نظر آ رہے ہوتے تھے کہ عمران خان نے، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 150 روپے فی لیٹر پیٹرول کر دیا ہے، عام آدمی کہاں جائے؟ تو اب انہیں مبارک ہو کہ 414 روپے فی لیٹر پیٹرول ہو چکا ہے۔ اور کیوں ہوا ہے اس کی پہلے وجہ بتائی گئی، جنگ ہے۔ تو جنگ امریکہ اور ایران ہو گئی، ختم بھی ہو گئی۔ اب 3 ممالک لے لیں جو ایک ہی کمپنی سے تیل لیتے ہیں، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش، اور چوتھا ہمارا پاکستان، 4 لے لیتے ہیں۔ انڈیا میں جنگ سے پہلے 94 روپے ان کا جو کرنسی ہے اس میں وہ فی لیٹر پیٹرول مل رہا تھا، ابھی بھی 94 روپے ہی مل رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں 130 روپے ٹکا فی لیٹر پیٹرول مل رہا تھا، جنگ کے بعد بھی اتنا ہی مل رہا ہے، یعنی 130 روپے فی ٹکا ہے۔ افغانستان میں 66 ان کا جو افغانی ریال ہے یا کرنسی ہے، تو 66 روپے ان کی جو کرنسی ہے اس حساب سے فی لیٹر پیٹرول مل رہا تھا، جنگ کے بعد بھی اب جو صورتحال ہے 66 روپے ہی ہے افغانی کرنسی میں۔ مگر پاکستان میں ایران اور امریکہ جنگ سے پہلے 257 روپے فی لیٹر پیٹرول تھا اور جنگ کے بعد 415 روپے فی لیٹر پیٹرول ہے۔ فی لیٹر پیٹرول پر 198 روپے اور ڈیزل پر 113 روپے سے زائد کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سما نیوز جو علیم خان صاحب کا چینل ہے اس کی رپورٹ ہے۔ علیم خان صاحب کہاں ہیں اس وقت، کن کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سما نیوز کی خبر ہے کہ پیٹرول کی ٹیکسز کے بغیر جو قیمت ہے اس وقت وہ 216 روپے 68 پیسے بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن مارجن کی مد میں تیل کمپنیوں کو 7 روپے اور منافع 8 روپے دیا جا رہا ہے، 7 روپے 25 پیسے فریٹ مارجن، 2.5 روپے کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی شامل ہے۔ جن کو یہ نمبر گیم سمجھ نہیں آ رہا ان کو بتا دوں کہ بھائی پیٹرول کی پرائسز جو بڑھی ہیں ان کا تعلق ایران امریکہ جنگ سے نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ پیٹرول کی پرائسز اس لیے بڑھی ہیں کیونکہ حکومت نے اس پر ٹیکسز بڑھا دی ہیں، مگر حکومت کہتی ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ خیر، حامد میر سب نے نام سنا ہے، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، اس کی چند لائنیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں بیٹھ کر زیادہ نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر پشاور یا ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جائیں تو آپ کو زیر زمین آتش فشاں کی خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ آپ کوئٹہ یا تربت کی طرف جائیں تو آپ کو زمین میں وہ دراڑیں بھی نظر آئیں گی جن سے آتش فشاں کا لاوا باہر آ کر تباہی مچا سکتا ہے۔ یہ ساری گڑبڑ جمہوری اداروں کی کمزوری کے باعث بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے ارباب اختیار سے ان معاملات پر بات کریں تو وہ کہیں گے الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور تمام دیگر ادارے جو بھی کر رہے ہیں قانون کے مطابق کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جمہوری اداروں کی کمزوری اور آزادی اظہار کی پابندیوں کے باعث نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کے اسباب کا جائزہ لینے پر تیار نہیں، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری سچویشن ایک طرف، جبکہ حکومت اور حکومتی صحافی کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اسرائیلی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر 9 مئی کروایا، سارے ثبوت ہاتھ لگ گئے۔ میرے بھائی، عمران خان کو جیل میں بند ہوئے 1000 سے زائد دن گزر چکے ہیں،
بشرا بی بی بھی جیل میں بند ہے, 500 سے زائد دن شاید انہیں بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی ساری قیادت جو کور قیادت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے کوئی نہیں جانتا. پی ٹی آئی دوبارہ ریوائیو کرے گی یا نہیں کوئی نہیں جانتا. پی ٹی آئی کے اندر کتنی کالی بھیڑیں ہیں کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا, اس وقت تک تو پی ٹی آئی کی سچویشن یہ ہے, مگر پھر بھی آپ عمران خان کا ناڑا پکڑ کے لٹک رہے ہیں. کیوں؟ عمران خان تو ختم شدہ ہے نا, آپ ہی کے صحافی کہتے ہیں. عمران خان کا تو کریئر برباد ہو چکا ہے نا, عمران خان تو اب دوبارہ آ ہی نہیں سکتا. پھر کیوں حکومت اور حکومت کے پالتو صحافی آج بھی عمران خان پر بات کیے بغیر نہیں رہتے؟ ان کا کوئی دن عمران خان کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اس لیے کہ عمران خان آج بھی ریلیونٹ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان ہی اس وقت سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے. رہی بات 9 مئی کی, تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ 9 مئی ہونے کے بعد اس کا فائدہ کس کو ہوا, نقصان کس کو ہوا, یہ دیکھ لیں. ذمہ دار خود آپ کو پتہ چل جائے گا کون ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی, ان کو قتل کیا گیا. ان کے قتل کا فائدہ کس کو ہوا؟ ان کے قتل کے بعد نقصان کس کو ہوا؟ ان کے قتل کے بعد حکومت کس کی گئی اور حکومت میں کون آیا؟ آپ تعصب کا چشمہ اتار کر چیزوں کو لاجیکل دیکھیں تو معاملات خود بخود سمجھ آ جائیں گے. اور سب سے مزے کی بات, ابھی 5 سال مکمل ہونے دیں, سب اپنی اپنی الیکشن کیمپینز کریں گے, تو اس میں ہوگا کیا؟ یہ جو لوگ 5 سال اقتدار میں رہے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. اور اب تو جمہوریت کی اعلیٰ ترین مثال دیکھنے کو ملے گی. بیٹا باپ کی پالیسی پہ تنقید کرے گا, بھتیجی چچا کی پالیسی پہ تنقید کرے گی, اور کہے گی اس بار چچا کو وزیر اعظم نہیں, مجھے وزیر اعظم بنا دو. بیٹا کہے گا اس بار مجھے وزیر خارجہ نہیں, اس بار مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دو. ہم نوجوان ہیں, ہم نوجوانوں کو لیڈ کریں گے, ہمارے جو باپ سے چچا سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہم ٹھیک کریں گے. اور ہمارے صحافی کیا کہیں گے؟ واہ واہ کیا جمہوریت ہے, اپنے عروج پر ہے جمہوریت. دیکھو خاندان کے اندر ہی تنقید کی جا رہی ہے ایک دوسرے پر, اب بیٹا باپ پہ تنقید کر رہا ہے, اور اسی کو لانا چاہیے, اس کو پریزیڈنٹ بنائے, اور بیٹی جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھی اس کو پرائم منسٹر بنائے, اور اس طرح پاکستان ترقی کرے گا. یعنی ہم کتنے عقل کے اندھے ہیں. 3.5 یا 4 سال عمران خان نے حکومت کی, اور ہم یہ بیانیہ بناتے ہیں کہ وہ پچھلے 70 سال سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ہے. میں آپ کو آج پھر یہ کہہ دوں کہ جو پیٹرول 400 روپے 500 بھی جائے گا, ان کی اگلی نسل آ کے ہم پر حکومت کرے گی, پیٹرول 600 جائے گا. جو ترقی یہ بتاتے ہیں نا کہ ترقی ہو رہی ہے, پاکستان ترقی کر رہا ہے, ان کے لیے تو پاکستان آج بھی ترقی کر رہا ہے نا, کیونکہ انہوں نے پاکستان اپنے اپنے گھروں کا نام رکھا ہوا ہے, وہ ترقی کر رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستان ان کی نظر میں ترقی کرتا رہے گا, جبکہ ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں. اور اب تو ہماری اوقات اور بھی بدتر ہو گئی ہے. پہلے تو پھر کہیں نہ کہیں ہماری عزت تھی, تھوڑی بہت شرم و حیا تھی کہ نہیں یار کہیں نہ کہیں تو جمہوریت ہے, لیکن اب کچھ آپ کہہ دیں, کوئی تنقید کر دیں, اتنے لاز بن گئے, آپ کو کہاں اٹھایا کہاں غائب کیا کسی کا باپ بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا.